Assalamu alaikum. Welcome to our Learners Academy. This is Farah. Today we will start our lesson 3. Teachers and teaching of educational psychology. Our first topic is qualification and requirements for teachers and teaching. ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی پروفیشن ہو اس کے لیے خاص کوالیفیکیشن اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اگر ہم سائیکالوجی کے پروفیشن کی بات کریں تو کلینیکل سائیکالوجسٹ بننے کے لیے MS ڈگری مسٹ ہوگی. ایسے ہی ٹیچر بننے کے لیے کچھ خاص کوالیفیکیشن اور ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. اگر ہمارے پاس وہ کوالیفیکیشن یا ریکوائرمنٹس نہیں ہے تو ہم ایک اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے اور نہ ہی ہم اپنی نیکسٹ جنریشن کو فیوچر کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے رورل ایریاز میں جو ٹیچر ہیں ان کی پروفیشنل کوالیفیکیشن کو فلفل نہیں کیا جاتا. ان میں زیادہ تر ٹیچرز کی کوالیفیکیشن میٹرک یا انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے. نیکسٹ ٹاپک از ٹیچنگ کوالیفیکیشن اینڈ ٹریننگ. پاکستان میں ٹیچنگ کے لیے لاز تو بہت زیادہ ہیں لیکن بدقسمتی سے ان لاز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، اسپیشلی رورل ایریاز میں. ایسے ٹیچرز وداؤٹ پراپر ایجوکیشن اور ٹریننگ کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. ناردرن امریکن کانٹینٹ اور ویسٹرن یورپ میں جو ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے وہ پراپر کوالیفیکیشن اور ٹریننگ کے بعد ہوتی ہے. ان کنٹریز میں کچھ سٹینڈرڈز سیٹ کیے گئے ہیں اور کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جنہیں فالو کیا جاتا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں کچھ سٹینڈرڈز فالو کیے جاتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں اور ہم انہیں ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ پوائنٹ ہے پراسپیکٹیو ٹیچر ریفلیکٹیو PR پریکٹیشنر ہوتا ہے. PR پریکٹیشنر کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی ٹیچنگ ایکسپیرینسز کو ڈیلی بیسس پر ایگزامن کرتا ہے. اور ریفلیکٹیو پریکٹس کا مطلب ہے کہ وہ کانسٹنٹلی اپنے کولیگس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے. ایک ٹیچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ٹیچنگ ایکسپیرینسز کیا ہیں اور وہ ان ایکسپیرینس کو اپنے کولیگس کے ساتھ کمپیئر کریں اور جہاں انہیں لگتا ہے کہ وہ ویک ہیں اس ویکنس کو جو ہے وہ امپروو کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے علاوہ ٹیچرز کو اپنے نالج کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. وی نو دیٹ نالج اینڈ انفارمیشن از ناٹ اسٹیٹک. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نیو انوویشنز ہوتی ہیں. ٹیچرز کو نیو ٹرینڈز کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ انہیں اپنی کلاس روم میں اپلائی کر سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس پروفیشنل ایسوسیشن کی ممبرشپ ہونی چاہیے تاکہ جو لٹریچر ان کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ اسے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. پراسپیکٹیو ٹیچر میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ لٹریچر جو ان کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے وہ اسے سمجھیں اور اپنے کلاس روم میں اپلائی کریں. انہیں کنٹینیوسلی پروفیشنل لٹریچر کا ریویو کرنا چاہیے. ڈفرینٹ ریسرچز کی فائنڈنگ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پنشمنٹ اور ریوارڈ دونوں کا لرننگ پروسیس پہ بہت زیادہ گہرا اثر ہے اور یہ لرننگ پروسیس کو افیکٹ کرتے ہیں اور بہت سے فیکٹرز اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. اس طرح کی ریسرچز کا ٹیچر کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ ان لٹریچر کو اسٹڈی کرے گا. انہیں افیکٹو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جو کرنٹ ایشوز ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. انہیں سمجھنا چاہیے کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو لرننگ پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کون سے فیکٹرز ایسے ہیں جو بچوں کی لرننگ پروسیس میں ہنڈرنس کریٹ کر رہے ہیں. میٹا انالیسس شو کرتا ہے کہ کون سے ایسے فیکٹر کامن ہیں جو لرننگ پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. Meta analysis is a statistical analysis that combines the results of multiple scientific studies and findings. ایک ٹیچر کو نیو انوویشن جو ٹیچنگ میں ہو رہی ہے اس سے اپ ٹو ڈیٹ رہنا چاہیے. وہ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو پبلک لاز ہیں ان سے اویئر ہوں. اگر ٹیچرز ان لاز سے اویئر نہیں ہوں گے تو انہیں اس لا کو فیس کرنا ہوگا. جیسے اب پاکستان میں
فزیکل پنشمنٹ جو ہے وہ منع ہے. آپ بچے کو فزیکل پنش نہیں کر سکتے. ایک ٹیچر اویئر ہونا چاہیے ٹیچنگ اور ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو لاز ہیں جو چینج ہوتے جا رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اس ورلڈ میں کوئی بھی چیز اسٹیٹک نہیں ہے. ہر چیز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے. لاز اور رولز بھی چینج ہوتے ہیں. مثلاً کچھ عرصہ پہلے تک فزیکل پنشمنٹ بچوں کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھی کی لرننگ بیٹر اور بیڈ بیہیویئر کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اب فزیکل پنشمنٹ کا کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے. پنشمنٹ ہمارے پاس ریوارڈ کی طرح ہی ہوتی ہے جو فزیکل بھی ہو سکتی ہے سائیکلوجیکل بھی ہو سکتی ہے. سائیکلوجیکل ریوارڈ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فزیکل ریوارڈ. سائیکلوجیکل ریوارڈ میں ہم اپریزل ورڈز یا کمپلیمنٹ یوز کر سکتے ہیں بچے کے لیے. ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جو بھی پالیسی شروع کریں گے ٹیچرس کو اس کا نالج ہونا چاہیے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ پنشمنٹ اور ریوارڈ کے متعلق کیا سوچتے ہیں. ٹیچرس کو اوپر دی گئی تمام اسٹیٹمنٹس کی کمپلیکس نیچر کا بھی پتہ ہونا چاہیے. USA میں تمام پراسپیکٹیو ٹیچرس کو ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے جو اوپر دی گئی تمام پرنسپلز اور پریکٹسز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تاکہ ان کے پاس اپنے نالج کا پروف سرٹیفیکیشن کی فارم میں آ جائے. یہ ایگزامینیشن باڈی جو USA میں ہے اسے انٹر اسٹیٹ نیو ٹیچر اسسمنٹ اینڈ سپورٹ کنسورٹیم یا انٹیسک کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ پروفیشنل ٹیچرس کے لیے ایگزامینیشن مرتب کرتا ہے اور تمام ایگزامینیشن ان ٹیسٹ کے انڈر ہوتے ہیں. اگر ایک ٹیچر ان ایگزامس میں C گریڈ لیتا ہے یا کسی بھی ایگزام میں C گریڈ لیتا ہے تو اسے وہ اپنا C گریڈ کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے A گریڈ کے ساتھ. اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تو اس کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے گا. پاکستان میں پراسپیکٹیو ٹیچرس کے پاس B.Ed اور بیچلر ڈگری کا ہونا لازمی ہے تاکہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن میں ہو سکے. لیکن ہمارے ملک میں یہ لاز جو ہیں وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. بدقسمتی سے جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ ٹیچرز جو پڑھا رہے ہیں وہ وداؤٹ B.Ed ڈگری پڑھا رہے ہیں. پرائیویٹ اسکولس کو چاہیے کہ وہ ان رولس کو فالو کریں جب وہ ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بچوں کو ایک اچھا مستقبل دے سکیں. تھینک یو.